ایسے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسے گزرے دن ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ کیوں خدا نے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر سب سے پہلے چرواہوں کو دی۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیوں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب خدا یسوع مسیح کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند کی راست بازی کی تکمیل میں خدا یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا، اور جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ پا لیا تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جو تھا وہ کبوتر کی صورت میں اس پر آ ٹھہرا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند جو اپنے بھیدوں کو اپنے نبیوں پر ظاہر کرتا ہے، اور اسی نے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر یہ ظاہر کیا کہ جس کے بارے میں نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہی ہے جو میرا برہ ہے۔ اس لیے ہم مسیح کو خدا کا برہ کہتے ہیں، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ خبر، یہ بھید خداوند سے حاصل کر کے ہم تک پہنچائی، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بے شک عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ خداوند خدا ہی ہے جس نے ہمارے خدا یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے برے کی حیثیت سے قربان ہو کر ہمیں گناہوں سے نجات بخشے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کے 4 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پہلی بات کہ یہ جو بھید تھا خداوند نے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر ظاہر کیا، اور اس نے گواہی دی کہ ہمارا خدا یسوع مسیح خدا کا برہ ہے۔ دوسری بات کہ یہ برہ جو تھا خداوند کا بھیجا ہوا تھا، خداوند نے ہمارے لیے یہ مہیا کیا۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب اور اس کے 22ویں باب کو پڑھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اسحاق کی قربانی جو تھی وہ کی، اور جب وہ قربانی کے لیے پہاڑ پر جا رہے تھے تو اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اس نے بڑے واضح طور پر اس نے کہا، ہم دیکھتے ہیں 22ویں باب کی 7ویں آیت میں، تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ اور جب ابراہیم نے خداوند کی بات کو مانا اور اسے اسحاق کو قربان کرنے سے باز رکھا، تب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے وہ برہ جو تھا ابراہیم کو مہیا کیا۔ تب خدا نے یہ ہوا یری کہا کہ خداوند خدا ہے جو مہیا کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے ابراہیم کو برہ مہیا کیا تاکہ وہ سوختی قربانی کرے، اسی طریقے سے خدا نے ہمیں اپنا بیٹا جو ہے وہ مہیا کیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے فدیہ تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خادم مقدس پطرس رسول اپنے خط کے پہلے باب میں یہ لکھتا ہے، پہلا پطرس اس کے پہلے باب اور اس کے 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک، کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو چال چلن تھا اس سے جو ہمیں خلاصی حاصل ہوئی ہے وہ سونے چاندی سے نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے بلکہ ایک بے عیب بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے بیشتر تھا، مگر ظہور آخری زمانہ میں تمہارے لیے ہوا یا تمہاری خاطر ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، خداوند نے وہ ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ اس لیے کہ بپتسمہ دینے والے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ایک گواہی دی، اور مقدس پطرس نے اس بات کو کوٹ کیا کہ خدا یسوع مسیح خدا کا برہ ہے جس کی خون کی بدولت ہمیں خلاصی اور ہمیں مخلصی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر
मुक़द्दस पतरस इस बात को बयान करता है कि उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, लेकिन उसका सहूर जो है हमारी खातिर हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि ये बर्रा खुदावंद की तरफ से था, खुदा बाप की मोहब्बत के वसीला से, और खुदावंद ने हमें ये मुहैया किया। इसलिए हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में, हम जब अब्रानियों के मुसन्नफ़ के ख़त को पढ़ते हैं, जहाँ उसने हमारे खुदा यीशु मसीह के हवाले से इस बात को बयान किया कि ये बर्रा खुदावंद का मुहैया करता है और खुदावंद ने हमारे लिए ये तैयार किया था। अब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत से यूँ लिखा है, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहते हैं कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखती कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश न हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। इसलिए जो हम सब जानते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए हमारे आसमानी बाप ने एक बदन तैयार किया और कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। इसो ये बर्रा असली बर्रा है जो मेरे और आपके लिए दुनिया की पैदाइश से पेशतर ही हमारे लिए ज़िबा किया गया था। इसलिए हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब में ये बात बड़े वाज़िया तौर पर बयान की गई है, क्योंकि ये खुदा का बर्रा है। अगर हम उसकी परस्तिश, उसकी सिताइश नहीं करेंगे और उसके खून से धुले हुए ना होंगे और उसकी किताब में हमारा नाम दर्ज ना होगा, तो हमें अबदी खलासी और हमेशा की ज़िंदगी हासिल ना हो सकेगी। इसलिए मुकाशवा उसके 13वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताब पे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। इसो ये बर्रा जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है, और हम उसे कहते हैं कि वो खुदा का बर्रा है, वही बर्रा है जो मेरे लिए और आपके गुनाहों के लिए, जो बनाए आलम से पेशतर बर्रे की हैसियत से ज़िबा हो चुका था और मसीह की सूरत में, बदन की सूरत में हमारे लिए ज़ाहिर हुआ। उसका इल्म तो बनाए आलम से था, लेकिन ज़हूर हमारी खातिर हुआ, और ये खुदा की तरफ से था। इसलिए हम खुदावंद की मर्ज़ी को उसमें पूरा होते हुए देखते हैं, और यशायाह उसके बारे में हमें यही सिखाता है कि ये खुदा का बर्रा है। खुदा के बारे में यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 53 बाब, यशायाह 53 बाब में वो इस भेद को ज़ाहिर करता है कि ये बर्रा खुदा की तरफ से है। नाम के पाक कलाम में लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ये ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उसे मार पड़ी। और फिर खुदा का पाक कलाम सिखाता है यशायाह 53:10 में, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले और उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्ज़ी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर तो उसे देखेगा और सैर होगा, और अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्त बास्त कराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकरदारी खुद उठा लेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा है, क्योंकि ये खुदा ने हमारे लिए मुहैया किया। इस बर्रे के लिए खुदा ने उसको बदन अता फरमाया, वो मुजस्सम हुआ और उसने दुख सहा, और बर्रे की हैसियत से उसने अपनी ज़िंदगी बसर की, और वो खामोश रहा और उसने सलीबी सफ़र को मुकम्मल किया। बर्रे की खूबी है कि कुर्बानी के वक्त खामोश रहते हैं,
وہ حلیم اور فروتن ہوتا ہے. اس لیے ہمارا خدا یسوع مسیح خدا کا بر ہے. اسے اسی لیے برا کہا گیا کہ جس طرح برا اپنے سبا کرنے والے کے نزدیک خاموش رہتا ہے، وہ خاموش رہا. مقدس پطرس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے خاموش رہا اور کس طریقے سے اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا. قرآن کا پاک کلام دیکھیے گا میرے ساتھ. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے چھین. اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. اور یہ حلیمی اور یہ فروتنی خدا یسوع مسیح نے خدا کے برے کی حیثیت سے ظاہر کی، کیونکہ جو برہ ہے وہ سبا کرنے والے کے سامنے خاموش رہتا ہے. اور یہ کیوں خدا کا برہ ہے جس نے اتنی خوبی ہم پر ظاہر کی؟ خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے. فلیپیوں کے 2 باب میں خداوند کی اسی بات کو بیان کرتے ہوئے مقدس پالوس رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں. فلیپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے یوں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو بس کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور یہی ایک برے کی خوبی ہے کہ وہ اپنے سبا کرنے والے کے لیے اور قربانی کے وقت خاموش رہتا ہے. اور ہمارا خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پہ لیے ہوئے جب صلیب پر ہماری جان کا فدیہ دیا تو وہ خاموش رہا. اس نے ظلم سہا اور کبھی اس نے کسی کو دھمکایا نہیں. یہی خدا یسوع مسیح کی خوبی ہے. یہی خدا یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ یہی حقیقی خدا کا بر ہے جس کے لیے خداوند نے ایک بدن تیار کیا، ہم پر ظاہر کیا، جس کا علم بنائے عالم سے پیشتر تھا، جو بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے ذبح ہو چکا تھا. وہ یسوع مسیح کی صورت میں، کلام مجسم کی صورت میں ہم پر ظاہر ہوا اور اس نے برے کی زندگی کے مطابق خاموشی، حلیمی اور فروتنی میں اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ اس کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہم شفا پائیں، اپنے گناہوں سے معافی پائیں. کیونکہ جو ہماری خلاصی جو تھی وہ نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ کسی اور چیز سے سوائے خدا یسوع مسیح کے جو خدا کا بر ہے، جو بے عیب اور بے داغ ہے، اس کے بے شمار قیمتی خون سے، کیونکہ وہی خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے جس کے وسیلہ سے خدا نے ہم سے محبت کی اور کہا کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دے. اس لیے ہم خدا یسوع مسیح کو خدا کا برہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور خداوند نے مہیا کیا اور اس نے برے کی حیثیت سے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن اور اپنے سبا کرنے والوں کے سامنے خاموش رہا تاکہ خداوند کی فرما برداری اور اس کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے ہمیں نجات، مخلصی اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے. اس لیے آئیے عزیزو، ہم خداوند کے برے کے خون سے دھل جائیں تاکہ ہم وہ لباس حاصل کریں جو اس کے خون کی بدولت سفید جاموں میں تبدیل ہو جائے اور ہم خدا باپ کے حضور اور برے کے تخت کے حضور اسے کہہ سکے کہ تو ہی ہے جو خدا کا بر ہے اور تو ہی نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہر ایک انسان کے لیے مخلصی کا دروازہ کھولا ہے. آئیے اس مخلصی کے دروازے میں سے گزرے اور ابدی زندگی اور اپنی اطمینان حاصل کریں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس بات پر غور کیجیے گا کہ کیوں خدا یسوع مسیح خدا کا بر ہے. خدا ان کی برکت اور سلامتی
ہمیشہ آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے.